میرے جوان، میرے فتح یاب جوان اس نسل کے، کیا آپ تیار ہیں؟ پاپا ماما ہمیں چھوڑ دیں آج۔ نوجوانوں آپ تیار ہو؟ خداوند کی تعریف ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم بات کریں گے، آج ہم نوجوانوں سے بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو اس جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ خداوند کے لیے تیار ہیں ابھی تو خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کا کلام آپ کو فائدہ پہنچائے۔ آج جب آپ خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، میں نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ زینا پر چڑھیں گے، وہ زینا پر چڑھیں گے اور اونچائی پر جائیں گے۔ آپ کے بچے بھی آپ کی طرح ہی کامیاب ہوں گے، آپ کے بچے آپ سے زیادہ اونچائی پر جائیں گے اور آپ بھی فتح یاب ہوں گے۔ اور آپ جو زندگی ہے، آپ کی جو خاندان کی روشنی ہے، اس کو وہ لے کر جائیں گے یسوع کے نام میں آپ کے بچے۔ آئے ہم ساتھ دعا کریں۔ باپ آسمانی باپ تیرے سامنے آتے ہیں خداوند، آج کے دن کے لیے شکر گزار ہے۔ شکر گزار ہے اس 17ویں باپ کے لیے خداوند، پہلے سیموئیل کا جو ہے باپ، تیرے شکر گزار ہے کہ تو نے یہاں نوجوانوں کو مہیا کیا، تو یہاں نوجوانوں کو دیکھتا ہے۔ اے خداوند یہاں تو بچوں کو دیکھتا ہے خداوند، جو تیرے نام کو آگے لے کے جائے گا، جو اپنے خاندان کے نام کو آگے لے کے جائے گا، جس طرح اے خداوند سیموئیل لے کر گیا۔ اے خداوند تیرے سامنے دعا کرتے ہیں خداوند، جتنے بھی یہاں نوجوان موجود ہیں، جو اس قوم کے نوجوان ہیں خداوند، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں خداوند، اے خداوند انہیں فتح یابی کی روح اے خداوند بخش دے یسوع کے نام میں۔ اور باپ اے خداوند وہ عجیب کارنامے کریں جو ہم نہ کر سکے اے خداوند۔ اے خداوند وہ جگہ پر جہاں نہ جا سکے اے خداوند، ہم تیری روح کے وسیلہ سے اے خداوند یہ بچے جا پائے اے خداوند۔ اے خداوند آسمان سے کچھ کر اے خداوند، اے خداوند جس کی یہاں نشاندہی ہو اے خداوند، جو ہمارے نوجوان بہن بھائی بچے بیٹیاں بیٹے ہیں خداوند، لڑکے لڑکیاں ہیں خداوند، اور ہمارے والدین کے ساتھ ہے خداوند، آج میں دعا کرتا ہوں خداوند ایک کیا خداوند اتنا بڑا قدم اٹھائیں تیری طرف یسوع کے نام میں۔ اے خداوند سب پر اپنا ہاتھ بڑھائے خداوند، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ آئے ہم پہلے سیموئیل میں دیکھیں گے، پہلا سیموئیل 17ویں باپ میں میں 38ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پہلا سیموئیل 17واں باپ اور اس کی 38ویں آیت میں، اور 38ویں آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطینی سے لڑے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے۔ اس کو انڈرلائن کر لیں، اور وہ اپنی بچپن سے جنگی مراد ہے، یہ اس کو یاد کر لیجئے گا، لڑکا 42 42ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا۔ اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا، محض لڑکا۔ یہ لفظ جو ہے لڑکا جو ہے، نوجوان جو ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ اور سرخ رو اور نازک چہرہ تھا۔ 55ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 55ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابنیر سے پوچھا، ابنیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ یہ پھر یہاں لفظ نوٹ کر لیجئے گا، لڑکا یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابنیر نے کہا، اے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ 58ویں آیت میں دیکھیں، تب ساؤل نے اس سے کہا، اے نوجوان تو کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ اے نوجوان، اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا یاد سے۔ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں، بیت الحمی کا بیٹا، یسی کا بیٹا ہوں۔ یہ ہے جو عظیم کارنامے کیے ہیں داؤد نے۔ آج میں کلیسیا سے بات کروں گا، غیر متوقع نوجوانوں کے ذریعے عظیم کارنامے۔
غیر متوقع نوجوانوں کے ذریعے عظیم کارنامے. داؤد جو ہے غیر معمولی تھا. اس نے ایسے کام کیے جو ہمارے لیے نمونہ بنے ہیں، اور وہ ترقی اس نے پائی. کیوں اس نے ترقی پائی؟ کیونکہ اس میں کچھ کوالٹیز تھی. جب ہم اس کی کہانی کو پڑھتے ہیں، پوری بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی کہانی کو، جو ڈیوڈ نام ہے، جو داؤد نام ہے، 895 مرتبہ بائبل میں آیا ہے. اس کے بارے میں سوچیں، جب سے داؤد کا نام آنا شروع ہوا بائبل میں، پہلے سیمویل میں، ہو سکتا ہے روت میں آیا ہو، اور یہ جب آتا ہے، اور یہ آتا ہی رہتا ہے پھر مکاشوہ تک، اور یہ جو نام ہے 895 مرتبہ بائبل میں آیا ہے داؤد. 841 مرتبہ پرانے عہد نامے میں، اور 54 مرتبہ نئے عہد نامے میں یہ نام واضح ہوا ہے. جب ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں، تو یہاں ہم اس کا کچھ تجزیہ کریں گے، اس کی تبدیلی کا تجزیہ کریں گے. وہ شخص جو ہے تبدیلی کے بارے میں جانتا تھا، اس نے چکھا ہوا تھا تبدیلی کا مزہ. وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور دوسری جو بات ہے، اس کی ہمت. جس نے شیر کا سامنا کیا، جس نے ریچھ کا سامنا کیا، اس نے جاتی جولیت کا سامنا کیا، اور ایسے دشمنوں کا سامنا کیا جو ان کے دشمن تھے، جو ان پر غالب آنا چاہتے تھے. اس نے جو ہے اپنی زندگی خدا کے مطابق گزاری. اور اس نے دیکھا جب جوتی جولیت نے خدا کے خلاف کچھ بات کی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو مار دوں گا کیونکہ یہ خدا کے خلاف بات کرتا ہے. اس نے ذرا بھی فرق نہ کیا، فکر نہ کی اپنی جان کی. اس نے کہا میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا جو خداوند کے خلاف بولے. اس کو خداوند پر بھروسہ تھا. اور اس نے کہا کہ یہ میں خدا کے بھروسے سے اس کو مار دوں گا. اس سے خداوند پر بھروسہ تھا. اگر آپ کو بھروسہ ہو تو آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ کو خدا مخصوص کرتا ہے. یسوع کے نام میں اس کا عہد تھا جو کچھ اس نے کیا. اس کا عہد تھا جو بھی اس نے کیا. جو بھی اس کا ہاتھ سے وہ کرتا تھا وہ ببرکت ہوتا تھا، وہ دل سے کرتا تھا. یہ ہم جب داؤد کے بارے میں سیکھتا ہے، جب وہ چرواہوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہے، جب چرواہوں کو وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے اپنی بھیڑوں کو، جب وہ جنگ میں ہے، تو اس کا وہاں بھی عہد تھا یسوع خدا کے ساتھ. کوئی بھی کام اسے دیا جاتا وہ شعور سے کرتا تھا، وہ ذہن سے کرتا تھا. اگر وہ کچھ بھی کرتا تھا اپنی زندگی میں، وہ بڑے شعور کے ساتھ کرتا تھا، رجحانی شعور کے ساتھ. وہ ساؤل دیکھے اس کے پیچھے تھا، ساؤل اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا، لیکن جب وہ غار میں تھے تو ساؤل کو خدا نے اس کے ہاتھ میں کر دیا. اس نے اس کا جبے کا ایک کنارہ پھاڑ لیا، تو اسے کہا گیا کہ اس کو مار، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں خدا کے ممسوح پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور اس نے ایک کپڑا تھوڑا سا پھاڑ لیا، اور اس نے ساؤل کو دکھایا کہ اے باپ، اے میرے مالک، دیکھ کہ میں تیرے پیچھے تھا، خدا نے تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا. یہ دیکھ تیری سرائی، دیکھ یہ تیرا نیزہ دیکھ. اس کا جو شعور تھا، اس کے شعور نے اس کو کچھ غلط نہیں کرنے دیا. اس نے کچھ غلط نہیں کیا. خدا کے ممسوح پر اس نے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ اس کے پاس ایک کردار تھا. یہ ہے اس نے جو کہتا ہے کہ خداوند کے گھر میں خدا کے خلاف کون کھڑا ہو سکے گا. یہ لیکن اس کا کردار، وہ جو ہے اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اس کے پاس. کوئی ہے یہاں، کوئی بھی جو تبدیلی کے ساتھ، جو ہمت کے ساتھ، جو مقدس ہو کر، جو مخصوص ہو کر، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہو، اور جو عہد کیا ہو جس نے خدا کے ساتھ، جو بھی وہ کرے گا، ان باتوں اس کی اگر زندگی میں ہوں گی، اگر وہ پبلکلی کرے گا، اگر پرائیویٹ کرے گا، اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ کامیاب ہوں گے. جو نوجوان ہیں جب ان چیزوں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو ان نمونوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ان کو اپنا نمونہ بنائیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. یہ ہے داؤد اگر ایسا ہو سکتا تو ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں یسوع کے نام سے. مجھے لگا کہ نوجوان جو ہیں آمین کہیں گے. خداوند آپ کو برکت دے، آپ ویسے ہی ہوں گے یسوع کے نام سے. ہم پہلے یوحنا میں دیکھیں گے، پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا میں سے ہے اسے تم جان گئے ہو. اے نوجوانوں، اے بھائیوں، اے بہنوں، میں تمہیں لکھتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو.
آپ بھی غالب آئیں گے جس طرح داؤد غالب آئے یسوع کے نام سے۔ 14ویں آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہے میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے نوجوانوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ تم مضبوط ہو، تم مضبوط ہو، تم مضبوط ہو۔ آپ ایسا نہ کہیں کہ میں مضبوط نہیں ہوں، بلکہ کمزور بھی کہیں میں مضبوط ہوں۔ مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آؤ گے، آ گئے ہو۔ ہم تین چیزیں آج دیکھیں گے، تین چیزیں دیکھیں گے غیر متوقع نوجوانوں کے ذریعے عظیم کارنامے جو ہیں، ان میں تین چیزیں دیکھیں گے، تین نکتے ہوں گے۔ بادشاہت کی تیاری میں نوجوانوں کا اثر، بادشاہت کی تیاری میں نوجوانوں کا اثر، اور دوسرا نکتہ ہے ہمارا بادشاہت کی تیاری میں نوجوان عورتوں کا حصہ، بادشاہت کی تیاری میں نوجوان عورتوں کا حصہ۔ یہ ہماری بہنیں ہیں کہ ان کا کیا کردار ہوگا، کیا جس طرح لڑکوں کو ترقی ملے گی نوجوان لڑکوں کو، اس طرح اور نوجوان لڑکیوں کو بھی ترقی ملے گی خدا کلام میں۔ جس طرح ہم آج بڑھیں گے خداوند کی طرف، اس طرح ہماری بہنیں بھی آج بڑھیں گی خداوند کی طرف یسوع کے نام میں۔ اور تیسرا نکتہ ہمارا ہے بادشاہت کی تیاری میں خادمین کا اثر، تیسرا نکتہ بادشاہت کی تیاری میں خادمین کا اثر۔ ہم پہلے کی طرف چلیں گے، پہلے نکتے کی طرف چلیں گے۔ پہلا نکتہ بتائیے گا نوجوانوں، آپ کو پتا چل گیا ہے بادشاہت کی تیاری میں نوجوانوں کا اثر۔ ہم پہلے سیمویل میں دیکھیں گے، پہلا سیمویل 17واں باب، میں 42ویں آیت میں سے پڑھوں گا، 42ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور جب اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی اور دیکھا داؤد کو دیکھا تو اس سے نہ چیز جانا۔ آپ کو کوئی نہ چیز کہتا تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو جو بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پر دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے جب آپ کو دیکھتے ہوں خداوند آپ کو ان کو آپ کے ہاتھ میں کرے گا۔ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطین نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو فلسطین لوگ ہیں اس وقت دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور وہ ایک لشکروں کی حالت میں آتے تھے، لشکروں کی طرح آتے تھے اور لوگوں کو تباہ کرتے تھے، جن کو وہ چاہتے تھے وہ تباہ کرتے تھے۔ لیکن آج وہ غالب نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی پر غالب نہ آئیں گے یسوع کے نام میں۔ اور 44ویں آیت میں لکھا اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا، یہ دیکھیں یہ خالی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو فلسطین نے کی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ داؤد پر اثر انداز نہیں ہوں گی، یہ مجھ پر بھی اثر انداز نہ ہوگی، یہ مجھ پر بھی اثر انداز نہ ہوں گی۔ یہ جو ہے صرف خالی باتیں ہیں جو اثر انداز نہیں ہوتی، یہ جو روح ہے آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ خدا کی جو روح ہے آپ پر یہ چیزیں کبھی غالب نہ آنے دیں گی یسوع کے نام میں۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا آپ کو بھی کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا تاکہ خدا کے جو وعدے ہیں، خدا کے جو عہد ہیں آپ میں پورے ہوں۔ جب آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو جہاں پر غالب آنا چاہتے ہیں، جو آپ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، آپ جب ان کے سامنے جا رہے ہیں آپ کو خاموش نہیں کھڑا، آپ کو کچھ کہنا ہے، جس طرح داؤد نے کہا کچھ آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے۔ آپ جو بھی کہیں گے وہ آسمان سے خداوند اس کا ثبوت دے گا، اس کو پورا کرے گا۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لے ہوئے میرے پاس آتا ہے۔ آپ کہیں میں آتا ہوں، میں آتا ہوں۔ آپ کو چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، آپ کو مشکلات سے دور نہیں نکلنا، دوسری طرف نہیں جانا۔ آپ مشکلات ہیں آپ کے سامنے، میتھمیٹکس کی اگر پرابلم ہے، جیوگرافی کی پرابلم ہے، سائنس کی کوئی پرابلم، جرنلزم کی کوئی پرابلم، کوئی بھی پرابلم ہو، اور یہ آپ نے ایسے نہیں کہنا بہت مشکل ہے، آپ نے کہنا میں آتا ہوں، آج میں کلاس میں آیا ہوں، میں کچھ عجیب کروں گا۔ میں نے کہا میں کلاس میں آج آیا ہوں، میں کچھ عجیب کروں گا۔ میں آیا ہوں، میں آج فیلڈ میں آیا ہوں، میں کچھ کروں گا۔ آج میں جنگ کے میدان میں آیا ہوں، میں کچھ کروں گا۔ چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، جاری رہنا۔ آپ کہیں میں آتا ہوں، میں آتا ہوں، یہ جو ہے ورب ہے، یہ جو آئی کم جو ہے کام جو ہے ورب ہے۔ آپ کہیں کہ یہ جو پیٹ کا درد ہے مجھے نہیں روک سکتا، جب میں آتا ہوں
تو آپ بھول جائیں گے سر کی درد، آپ پیٹ کی درد بھول جائیں گے. آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے اس کام کے لیے جو خدا نے آپ کو کام دیا ہے. جب آپ صبح اٹھیں اور ڈیلی کہیں کہ میں آتا ہوں. آپ جب کلاس میں داخل ہوں تو آپ کہیں، جب آپ داخل ہوں گے تو آپ وہ کہیں گے چیمپئن آ گیا ہے. وہ بولیں گے کہ یہ مشکلات سے لڑنے والا آ گیا ہے، یہ جو ہے اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، یہ ہر ایک چیز میں کامیاب ہوتا ہے. جب آپ ایسا کہیں گے کہ میں کامیاب ہوں، چرچ کہے کہ میں آتا ہوں. اور جب یہاں لکھا اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے. جب آپ کلاس میں جب آئیں گے تو لڑکے جو ہیں آپ کو، جب آپ ایگزام ہال میں آتے آپ سر نیچے کرتے کہ میں پچھلی مرتبہ فیل ہو گیا تھا، میں فیل ہو گیا تھا، یہ وہ بھی فیل ہو گیا تھا، وہ بھی فیل ہو گیا تھا. جب آپ کی نوٹ بک آپ کے ساتھ ہے، جب آپ ایگزام ہال میں حال آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آپ کہیں خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں یہاں آیا، میں یہاں آیا. جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو بھروسے کے ساتھ جانا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ، اختیار کے ساتھ جانا ہے. اس اختیار کے ساتھ جانا ہے کیونکہ خداوند نے آپ کو وہ اختیار بخشا ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ جا کے وہاں ثبوت دیں گے یسوع کے نام سے. اور یہاں لکھا ہے رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں. آپ اس کو شکست دیں گے. اور آج ہی آپ دیکھیں وہ دن چلے گئے ہیں، وہ شرائق چلا گیا ہے، وہ ایک ڈیکیڈ چلا گیا ہے. آپ کامیاب ہوں گے، آج سے کامیابی سٹارٹ ہوگی. کوئی کہے آج سے کامیابی سٹارٹ ہوگی. یہ دن اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا. اس کے پاس تلوار نہیں تھی اور اس نے کہا میں تجھے مار لوں گا، اور میرے پاس یہ نہیں ہے. آپ نے ان چیزوں کو نہیں گنا جو آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان چیزوں کو گننا ہے جو آپ کے پاس نہیں. میں نے کہا آپ نے ان چیزوں کو گننا ہے جو آپ کے پاس ہیں. کوئی ہے جو کہے گا میرے پاس سب کچھ ہے؟ اور اس نے کہا کہ اور آج کے ہی کے دن تجھے خداوند کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا. اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. یہ اس کا مقصد تھا کہ اسرائیل کا ایک خدا ہے. یہ وجہ ہے، یہ اس کا پرپز ہے کہ خدا کو جانے، اسرائیل کے خدا کو. اور پھر وہ آگے چلتا ہے، اور یہ ساری جماعت 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ ساری جماعت اور یہ ساری جماعت جان لے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اور یہ ساری جماعت جان لے، سب کچھ جان لے، سب جان لے خدا کے نام کو، خدا کے نام کو جانے. جس طرح داؤد کے نام کو آج سب نے جاننا تھا، ساری جماعت. لیکن خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. اور 48ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب اور جس خداوند آپ کے بھی ہاتھ میں سب کو کرے گا یسوع کے نام میں. اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی گھر جانے کے لیے. داؤد نے جلدی کی اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے، اپنی مما کے پاس جانے کے لیے جلدی کی، اپنے والد صاحب کے لیے جانے کے لیے جلدی کی. فلسطی اٹھا، وہ فلسطی کی طرف. آپ کو پرابلم سے نہیں بھاگنا. جب آپ پرابلم کو آپ کے سامنے آتی، مشکل آپ کے سامنے آتی، جب آپ پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ چاہتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرنے کی، مشکلات کی کنارہ کشی کرنے کی، تو وہ آپ کے لیے اور بڑی ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ پرابلم سے بھاگتے رہتے ہیں، آپ پوری زندگی بھاگتے رہیں گے. اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو مشکلات ہے، جب آپ مشکلات کو دیکھتے ہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کے، تو آپ جب اپنا سر نیچے کرتے ہیں تو مشکلات جو ہے آپ پر ہنستی ہیں. وہ آپ کو دیکھ لیتی کہ یہ تو ڈر گیا ہے، یہ کمزور ہے. جب آپ جاتے ہیں مشکلات کے پاس، جب بھروسے کے پاس جاتے ہیں، جب آپ اپنا سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں پکڑ پائیں گی، وہ آپ کو نہ ڈرا پائیں گی.
آپ ان پر دیکھتے اور آپ کہتے کہ آپ آ رہے ہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کہتے کہ میں آتا ہوں پرابلم کے سامنے یسوع کے نام سے، اس قوت کے ساتھ آتا ہوں، اس روح کی قوت کے ساتھ آتا ہوں، اور آپ غالب آئیں گے، اور آپ غالب آنا شروع ہو گئے ہیں یسوع کے نام میں۔ نوجوان لوگوں اس طرح ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ دشمن کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے اور اس نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا۔ آپ بھی ماتھے پر ماریں گے دشمن کے، اور یہاں لکھا ہوا ہے فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ ہر مشکلات آپ کے سامنے گر جائیں گی، ہر چیلنج آپ کے سامنے گر جائے گا۔ سو داؤد اس فلاخن پر ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اس نے اسی کی تلوار استعمال کی اس کو مارنے کے لیے۔ اور 52ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کا فلسطینیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک رگیدا۔ دیکھیں خداوند آپ کو بھی غالب آنے کے لیے وہ دے گا، قوت دے گا۔ جو ایمان ہے وہ غالب آنے میں مدد کرتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تو جتی جولیت آپ کے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ آپ کی جو ہمت ہے وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اکرون کے پھاٹکوں تک رگیدا، اور فلسطینیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شرائم کے راستہ میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے، شرائم سے اکرون تک گرتے گئے۔ اور آپ جو بھی ہیں آپ بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ لوگ ہیں جن کے پاس، ابھی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کے پاس ہمت ہے۔ یہ ہمت داؤد کی وجہ سے ان میں آئی۔ ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں، کچھ لوگ کافی نہیں جانتے داؤد کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، داؤد جو ہے بادشاہ تھا۔ آئے ہم امال میں دیکھیں، امال 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، امال 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا۔ دیکھیں اس کو لکھ لیں، آپ کو لکھ لیں، داؤد جو ہے صرف اس میں ایک ہنر نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ایک ہی کام تھا، وہ صرف یہ نہیں کہ ایک ہی چیز میں ایکسپرٹ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو موقع ملتا ہے، اس موقع کو لے لے۔ آپ کو اگر وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ ملتا ہے، وہ آپ لے لیں۔ آپ یسوع کے نام میں غالب آئیں گے، ہر کام پر آپ کامیاب ہوں گے۔ وہ بادشاہ تھا۔ ابھی دیکھیں وہ نبی بھی تھا۔ امال میں دیکھیں امال دوسرا باپ اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، 29 ورس میں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہے، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ ابھی سنیے گا اس کو، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ دیکھیں یہاں، پس نبی ہو کر قسم کھائی، اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ اس کو ایک یہاں نبی اس کو بڑھایا گیا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ نبی تھا۔ اسرائیل کے جو وہاں ہیں بہت سارے بادشاہ نہ تھے جو ایک ہی وقت میں بادشاہت کرتے، یا ایسے بادشاہ نہیں تھے، ایک ہی وقت میں نبی بھی ہوتے اور بادشاہ بھی ہوتے، لیکن وہ بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں لکھا وقت ہم دیکھیں گے، تیسری بات جو ہے اس کے بارے میں، خدا نے اسے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ دوسرے سیمویل میں لکھا ہے، دوسرا سیمویل 7واں باب، حرفن مولا، جو حرفن مولا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جو حرفن مولا ہے وہ حرفن مولا تھا داؤد، اور اسے سب کچھ آتا تھا۔ اور آپ بھی حرفن مولا ہوں گے اور آپ کو سب کچھ آتا ہوگا، آپ بھی ایکسیلنس کی طرف جائیں گے، اچھائی کی طرف جائیں گے۔ حرفن مولا جو لوگ ہوتے ہیں انہیں
حرفن مولا جو ہوتے ہیں انہیں سارے کام نہیں آتے، وہ حرفن صرف مولا ہوتے، کام سارے نہیں آتے، لیکن آپ حرفن مولا ہوں گے اور آپ کو سب کچھ آئے گا یسوع کے نام میں۔ ہم یہاں داؤد میں بات کر رہے ہیں، ہم داؤد کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا، وہ نبی تھا، وہ خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کا خادم تھا۔ دوسرے سیموئل میں دیکھیں، دوسرا سیموئل 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، سو اب تو میرے بندے داؤد سے کہہ، میرے بندے داؤد سے کہہ۔ یہاں دیکھیں داؤد سے کہہ، وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ صرف نبی نہیں تھا، وہ صرف خدا کا بندہ، خدا کا خادم نہیں تھا، وہ ممسو تھا، وہ جنگجو تھا، ممسو تھا، واریر تھا وہ۔ پہلے سیموئل میں ہم دیکھیں گے، پہلا سیموئل 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابھی جیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگو ہوئی۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداون یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک، میں نے سوچا کوئی کہے گا کہ آمین، اس لیے کہ میرا مالک خداون کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ یہ کہتی ہے کیونکہ خداون تو جو ہے، تو جو ایک واریر ہے، تو ممسو ہے خدا کا، کیونکہ خدا کا تو ممسو ہے، تو جنگجو ہے۔ یہ صرف ممسو ہی نہیں تھا، یہ بھی دیکھیں چرواہا بھی ہے۔ آئیں زبور میں دیکھیں، زبور آپ کیا ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر رہا ہوں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں باپ ہوں، تو باپ داؤد بھی تھا، میں استاد ہوں تو استاد داؤد بھی تھا، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں چرچ میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں یسوع کے نام میں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہاں فتح یابی ہے، آپ کی زندگی میں فتح یابی ہے۔ اب جب خدا کو کہتے کہ میں خدا آیا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر لوں گا، اور خداوند آپ کو حکمت دے گا، جس طرح اس نے داؤد کو حکمت دی ہے کہ جس طرح وہ ہر ایک کام کر لیتا۔ 78 میں دیکھیں گے، 78 باب میں دیکھیں گے، 70ویں اور 72ویں آیت، اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا اور وہ اسے لے کر آیا ہے، اور وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا، تاکہ اس کی قوم یعقوب، اس کی میراث اسرائیل کی غلہ بانی کرے۔ وہ چرواہا ہے، وہ دیکھیں وہ روحیں جیتنے والا بھی ہے، اس نے گناہگاروں کو بتایا کہ سیکھنا کیسے ہے، تبدیل کیسے ہونا ہے، وہ تبدیلی لانے والا بھی ہے، وہ روحیں جیتنے والا ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا، آپ ایسا نہ کہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں ابھی نوجوان ہوں، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، میں زیر تعلیم ہوں۔ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں ایک دن میں؟ آپ پھر بھی خدا کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ بھی روحیں جیتنے والے ہو سکتے ہیں، آپ روحیں جیت سکتے ہیں کلاس میں یسوع مسیح کے لیے۔ اور کافی نوجوان آپ کے ذریعہ سے یسوع میں آئیں گے۔ زبور میں دیکھیں، زبور 51 میں 6 آیت میں دیکھیں ہم، زبور 51 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ زوفے سے خداوند آپ کو اسی طرح سچائی میں رکھے۔ آپ کو جہاں بھی جانا ہے، آپ کو کوئی بھی نوکری کرنی ہے، آپ نے جہاں بھی کام کرنا ہے، خداوند آپ کو حکمت دے گا، دنائی سکھائے گا، خداوند آپ کو دنائی دے گا۔ یا 7ویں آیت میں لکھا ہے، زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاریاں مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ 13ویں آیت پڑھیے گا۔ آپ سب فتح یاب ہوں گے یسوع کے نام میں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ ہم 13ویں آیت ایک ساتھ پڑھیں گے۔
یہ ہے روح جیتنے والا. تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے. یہ جو ابھی دیکھیں کہ یہ جو ہے مصنف ہے، داؤد جو ہے مصنف بھی ہے اور شاعر بھی ہے. داؤد جو ہے مصنف ہے اور شاعر بھی ہے. ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ 35واں باب، میں ہم دیکھیں گے 4 آیت سے ہم پڑھیں گے. آپ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ چھوٹا چھوٹا آرٹیکل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ سکول کی میگزین میں لکھ سکتے ہیں، آپ سکول کے رسالہ میں لکھ سکتے ہیں. آپ ایسا نہ کہیں کہ میں سائنس کے کام کر رہا ہوں، میری اس میں دلچسپی نہیں ہے. مصنف ہوں، رائٹر ہوں، اپنے خیالات کو لکھنا سیکھیں. اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں کہ لوگوں سے بات کیسی کرنی ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو متاثر کیسے کرنا ہے. آپ نے کلاس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر آپ سکول کو متاثر کریں گے، پھر آپ اپنے معاشرے کو متاثر کریں گے، پھر آپ اپنے شہر کو متاثر کریں گے. کیونکہ آپ کی جو قلم ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے. آپ کی قلم تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور جب آپ سیکھتے ہیں لکھنا داؤد کی طرح. آئے ہم دوسرے کرونیکل میں دیکھیں، دوسرے تواریخ میں 35واں باب، دوسرا تواریخ 35واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شہ اسرائیل داؤد نے لکھا. داؤد جیسے لکھتا ہے اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا، اور اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے. اور آپ بھی دیکھیں گے زبور زبور جو لکھے ہیں داؤد نے. وہ صرف مصنف نہیں تھا اور شاعر نہیں تھا، وہ جو ہے موسیقار بھی ہے اور سنگر بھی ہے. دوسرے سیموئیل میں ہم دیکھیں گے ہم 23ویں باب میں، وہ اس نے صرف جتی جولیت کو شکست نہیں دی، اس نے ہر ایک چیز پہ جو اس پر آنا چاہتی اس نے ان پر فتح یابی حاصل کی. اس نے کبھی ایسا نہیں کہا میں یہ نہیں کر سکتا، میں صرف لڑائی لڑنے میں جنگ میں اتنا بیزی ہوں، میں کمپوز نہیں کر سکتا، میں گا نہیں سکتا. وہ سب کچھ تھا. آپ کو بھی خدا اگر 5 ہنر دیتا ہے تو آپ 5 ہنر خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں گے. خدا اگر آپ کو ہنر دیتا ہے خدا کا شکر ادا کریں. جو بھی چیزیں اس نے آپ کے اندر رکھی ہیں وہ آپ نکالیں گے اور یسوع کے نام میں کامیابی کی طرف جائیں گے. دوسرے سیموئیل میں لکھا ہے، دوسرا سیموئیل 23واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھوں گا. دوسرا سیموئیل 23واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھوں گا. داؤد کے آخری 2 باتیں یہ ہیں. داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ جسے جلایا گیا اور وہ جو ہے وہ سریلا گانے والا تھا، وہ اسرائیل میں سریلا گانے والا تھا. خدا کی روح اس سے بولی اور اس نے خدا کی زبان اس کے ساتھ ہوئی. یہاں ہم کچھ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے یہ آپ نے کبھی نہ پڑھا ہو. اموس چھٹے باب اس کی 5واں میں. یہ کچھ ایسا ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے داؤد کے بارے میں، کہ داؤد جو ہے میوزک منسٹری چلا رہا تھا اور وہ جو گاتا بھی تھا. داؤد نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں گا، کہ وہ ایسا نہیں کہ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں سنگر نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے جن کے پاس ہنر ہوتے، ٹیلنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں، میں ماں ہوں میں گا نہیں سکتی، میں باپ ہوں میں گا نہیں سکتا، میں کس طرح گا سکتا ہوں، میں کوائر میں کیسے ہو سکتا ہوں، میرے بیٹے یہاں ہے، میری بیٹی کوائر میں ہے، میں کیسے. داؤد نے کبھی ایسا نہیں سوچا. داؤد نے صرف وہ خدا کی تعریف اور خدا کی وڈیائی کرنے کے لیے جو کرنا چاہا وہ اس نے کیا، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. اس نے ایسا نہیں کہا کہ میرا بیٹا جو سلیمان ہے وہ لکھتا ہے وہ گاتا ہے تو یہ بہت اچھے ہیں، میں نہیں کروں گا. بلکہ وہ سارے خوشی کے ساتھ باپ کو للکارتے تھے، خوشی کے ساتھ اس کے سامنے اس کی پرستش کرتے تھے. خدا جب آپ کو برکات دیتا تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ کوائر میں ہو سکتے ہیں، آپ کوائر میں جو کچھ آپ کو ہنر دیا ہے خدا کے کام کے لیے استعمال کریں یسوع کے نام میں. اموس میں ہم دیکھیں گے، اموس 6 باب اس کی 5ویں آیت. اموس 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ آپ پہنچ گئے، آپ نے کھول لیا کلام. ایک ساتھ پڑھیے گا. یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہے،
اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے، یہ وائلن ہے رباب جو ہے، گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساتھ ایجاد کرتے ہو۔ ایجاد کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے۔ وہ اس نے صرف گایا نہیں، اس نے ایجاد بھی کی۔ اس نے میوزک کے جو انسٹرومنٹس ہیں، جو آلات ہیں موسیقی کی، اس نے ایجاد بھی کی ہے۔ اس نے کہا کہ آواز جو ہے سریلی ہونی چاہیے۔ اس نے کچھ ایسے ہارمونیم تیار کی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ ایسی سریلی آوازیں ہونی چاہیے جو مجھے نہیں آتی، تو اسے جب شہر میں بھی نہ ملے تو اس نے ایجاد کی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کے پاس وقت تھا ایجاد کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت کام ہے، بہت کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی آنکھیں کھولے گا، اور آپ کی زندگی میں عجائب ہوں گے، خدا کے عجائب ہوں گے۔ خدا اس نسل کو استعمال کرے گا۔ وہ شاعر ہے، وہ موسیقار ہے، وہ گانے والا ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورے کرنے والا ہے، خدا کی مرضی کو پورے کرنے والا ہے۔ اس نے خداوند کے نام کو جلال دیا، خدا کی وڈیائی کی۔ اس نے یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، لیکن اس نے خدا کی مرضی کو بھی پورا کیا۔ اعمال میں دیکھتے ہیں، جب اعمال 13واں باب میں دیکھتے ہیں، اعمال 13واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، آپ بھی اسی طرح ہوں گے۔ وہی میری تمام مرضی کو پوری کرے گا، وہی میری تمام مرضی کو پوری کرے گا۔ ہم داؤد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، داؤد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بادشاہت کے لیے اس نے کام کیا، بادشاہت کے لیے کام کیا، بادشاہت کی تیاری کے لیے۔ وہ اسرائیل کے ایسے بیٹوں میں تھا جو بہت قابل یقین تھا، جو فتح یاب تھا۔ داؤد بادشاہ تھا، داؤد نبی تھا، داؤد خدا کا خادم تھا، داؤد خود ممسوح تھا، داؤد چرواہا تھا، داؤد روحیں جیتنے والا تھا، داؤد مصنف اور شاعر تھا، وہ سنگر اور موسیقار تھا، خدا کی مرضی کو پوری کرنے والا تھا۔ اور اس نے سنگر جو ہے، موسیقار نہیں تھا، ایجاد بھی کیے، وہ خدا کی مرضی کو پوری کرنے والا تھا۔ اور آسمان کا شہری، وہ آسمان کا شہری بھی تھا۔ آپ بھی آسمان کے شہری ہوں گے۔ وہ آسمان کا شہری تھا، اور آسمان پر ہے ابھی، وہ آسمان پر ہے اس وقت۔ میں نے کہا ہے وہ آسمان پر ہے اس وقت۔ آپ بھی وہیں ہوں گے۔ آپ کہاں ہوں گے؟ آپ بھی وہاں ہوں گے، میں بھی وہاں ہوں گا۔ یسایہ میں دیکھتے ہیں، یسایہ 55ویں باب میں، نوجوانوں آپ بھی آسمان کے شہری ہوں گے۔ ماما بھی آسمان میں ہوں گی، ڈیڈی بھی آسمان میں ہوگا، بچے بھی آسمان میں ہوگا۔ یہاں کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی فکر نہ کریں، خدا اس کو دھو دے گا، خدا دھو دے گا، خدا اس کو تبدیل کرے گا، خدا ان کو ختم کر دے گا۔ ڈیڈی، ممی، باپ، بیٹا، بچے، نوجوان، سب آسمان کے شہری ہوں گے یسوع کے نام میں۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھیں گے، یسایہ 55 باب 3 آیت میں لکھا ہے، کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا، سچی نعمتیں بخشوں گا۔ یہ عہد ہے آپ کے ساتھ۔ خداوند جو ہے سچی نعمتیں بخشے گا۔ خداوند جب آپ کو استعمال کرتا ہے، جب ہم خداوند کو استعمال کرتا ہے، تو خداوند جس طرح خداوند آدمیوں کو استعمال کرتا ہے، اس طرح عورتوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ یہی ہے جو ہمیں دوسرے پوائنٹ کی طرف لے کر جاتا، دوسرے نقطے، بادشاہت کی تیاری میں نوجوان عورتوں کا حصہ، بادشاہت کی تیاری میں نوجوان عورتوں کا حصہ۔ ہم دوسرے سلاطین میں دیکھیں گے، دوسرا سلاطین 5ویں باب میں لکھا ہے، خداوند نے جس طرح لڑکوں کو چنا، اس طرح لڑکیوں کو بھی خدا چنتا ہے۔ خداوند جو ہے لڑکوں پر جس طرح خدا کی روح رہتی ہے، نوجوان لڑکوں پر ہوتی ہے، اس طرح نوجوان عورتوں پر بھی ہوگی یسوع کے نام میں۔ میں نے سوچا کہ جو خواتین ہیں سریلی سی آواز میں آمین کہیں گی۔ دوسرے سلاطین 5واں باب پہلی سی آیت سے ہم دیکھیں گے، دوسرا سلاطین 5واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے، اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا۔
کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے رام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما بھی تھا، لیکن 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 کوڑی تھا، کوڑی تھا، کوڑی تھا. وہ جو لوگ تھے اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے آئے تھے. ایک نوجوان، ایک چھوٹی لڑکی، ایک لڑکی، وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، وہ خدمت کرتی تھی. اور اس چھوٹی لڑکی نے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، وہ جو لڑکی تھی جو جس میں رجحان تھا، وہ جو بچائی گئی تھی، وہ جو وہاں سے قید میں لائی گئی تھی، اس نے کہا اپنی بیوی سے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. یہ دیکھیں اس لڑکی نے کیا کیا ہے، اس لڑکی نے کیا کیا ہے، اس لڑکی نے، چھوٹی لڑکی نے، وہ جو ہے اپنے گھر سے الگ ہو گئی ہے، اپنے والدین سے الگ ہو گئی ہے، اس کو وہ قید میں ہے، وہ اپنی دوستوں سے الگ ہو گئی، اپنے ملک سے الگ ہو گئی. پھر بھی اس کا ایمان تھا، اس کا ایمان تھا، پھر بھی اس کا ایمان تھا، وہ ناراض نہیں تھی. خدا کا جو فضل ہے اس کے ساتھ تھا. یہ ہے تبدیلی، یہ ہے نجات کا باعث بننا. وہ جو ہے چیزوں کو دیکھتی تھی، وہ دیکھتی تھی کیونکہ وہ خدا کو ابھی بھی جانتی اور اس چیزوں کو آبزرو کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ خدا وہاں تھا، اگر خدا ہوتا تو مجھے یہاں کیوں لے کر آیا، اگر خدا زندہ ہے تو مجھے اس نے قیدی کیوں بنایا. اس نے کہا کہ خدا مجھے مقصد کے لیے لے کر آیا ہے، خدا مجھے مقصد کے لیے لے کر آیا. اس نے اپنے مالک کو دیکھا، اس نے کہا کہ خدا نے مجھے یہاں گواہ بنا کے بھیجا ہے، میری بیٹیوں جہاں بھی آپ جاؤ خدا آپ کو گواہ بنائے گا، یسوع کے نام میں آپ گواہ ہوں گے. اس نے اپنا ایمان رکھا، اس نے اپنا ایمان رکھا اور اس ایک ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. وہ اس نے ایک راست بازی والی زندگی گزاری، ایمانداری والی زندگی گزاری، جس کی وجہ سے وہ گواہ بنی، وہ گواہ بنی. اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیسری آیت میں لکھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا، شفا دیتا. پہلی بات دیکھیں اس کی تسلی، دیکھیں اس کی گواہی میں تسلی، دیکھیں کتنا سکون ہے، آرام ہے. رجحان دیکھیں وہ دیکھیں کتنی سریلے طریقے سے کہہ رہی ہے. پہلی بات جب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ جانتی ہے اثر انداز ہونا. وہ ایک ثابت قدمی سے زندگی گزار رہی تھی، اسے پتا تھا وہ متاثر کیسی کرے گی، اسے پتا تھا کہ کیسے اس کے لفظ جو ہیں اس کی بیوی لے لے گی، اپنے شوہر کو بتائے گی. اور اس نے اپنے شوہر کو بتایا، اور اس کلام کے باعث وہ جو اور چھوٹی لڑکی نے کیا تھا، وہ جو ہے نعمان تک گیا، وہ بادشاہ تک گیا، وہ بادشاہ کا گیا. کیسا ہوتا کہ اگر وہ اس زندگی اچھے طریقے سے نہ گزار رہی ہوتی تو کیا اس کی بیوی جو ہے، جو اس کی مالکہ ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتی؟ نہیں، بلکہ اسے خدا پر یقین تھا، خدا پر یقین تھا. وہ اب ایک الگ ملک میں ہے لیکن اسے خدا پر بھروسہ ہے. یہ ہے بھروسہ جو متاثر کرتا ہے، یہ بھروسہ ہے جو متاثر کرتا ہے. اور یہ جو ہے آپ کارنامے کرتے ہیں. آپ بھی آج مضبوط ہوں گے یسوع کے نام میں، اور پھر کامیابی آئے گی، اور پھر کامیابی آئے گی. اس نے جو متاثر کیا وہ کامیابی لے کر آئے. اب دیکھیں اس کے متاثر کرنے کا عمل، دیکھیں متاثر کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس نے نعمان کی وائف کو جو ہے بیوی کو متاثر کیا، نعمان کی بیوی نے اپنے شوہر کو متاثر کیا، نعمان نے خود بادشاہ کو متاثر کیا، اور بادشاہ نے جو ہے اس لوگوں کو تیار کیا، متاثر کیا جو نعمان کے ساتھ گئے. اور پانچویں بات اس نے تمام قوم کو متاثر کیا، اور بادشاہ نے خط لکھا نعمان کے لیے اسرائیل کو. اور چھٹی بات کہ ہر ایک لوگ، اسرائیل کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے. اس طرح ہماری جو لڑکیاں ہیں چمکیں گی یسوع کے لیے، ہماری بیٹیاں بولیں گی خدا کے کلام کے لیے. وہ پردے کے پیچھے نہ رہیں گی، بلکہ وہ
بلکہ ایسا نہیں کہ وہ پردے کے پیچھے سے اپنی خوبصورتی سے، نہیں نہیں، آپ بولیں گی، آپ بولیں گی، آپ بولیں گی، اور جب آپ بولیں گی آپ متاثر کریں گی ہزاروں کے ہزار لوگوں کو یسوع کے نام میں۔ آپ جانتے ہیں اس کہانی کو کہ نعمان جو ہے اسرائیل میں گیا، نعمان جو ہے سامریا میں گیا، سامریا میں گیا نعمان، جب نعمان سامریا میں گیا، ابھی وہ اس لڑکی کے وسیلہ سے، لڑکی کے وسیلہ سے، بیٹی اور بیٹیاں ہمارے چرچ میں گواہ ہوں گے یسوع کے نام میں۔ میں دیکھ رہا ہوں خروج میں، خروج میں دیکھ رہا ہوں، خروج میں دیکھ رہا ہوں، خروج دوسرا باپ اور اس کی میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا، خروج دوسرا باپ اس کی 5ویں آیت میں پڑھوں گا میں۔ یہاں لکھا ہے، اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی، تب اس نے جھاؤ میں سے وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا، وہ بچہ رو رہا تھا، اور اسے اس پر رحم آیا، وہ موسیٰ تھا، اور اسے اس پر رحم آیا، اور کہنے لگی کہ یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ مریم اس کی بہن جو دیکھ رہی تھی، اور وہ اس نے دیکھا۔ یہاں رکے، ابھی دیکھتے ہیں ہم، موسیٰ جو ہے پیدا ہوا، موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ، کسی کو نہیں پتا کہ موسیٰ کیا بنے گا، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کی ماں کو اس پر یقین تھا کہ یہ ہمیں چھڑائے گا۔ ہو سکتا ہے اب بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے، لیکن آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوگا، وہ انجینئر ہوگا، وہ متاثر کرے گا پوری قوم کو، آپ کو بھروسہ رکھنا ہے۔ اس نے اس بیٹے کو لیا اور باسکٹ میں رکھ دیا۔ اس باسکٹ میں رکھا، جب ٹوکرے میں رکھا تو مریم جو ہے ایک لڑکی ہے، مریم لڑکی ہے۔ لڑکیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ جو لڑکے کر سکتے وہ لڑکیاں نہ کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس کی باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، یہ دیکھیں جو لڑکیاں کر سکتی ہیں، ماں وہ کام نہیں کر سکتی، باپ وہ کام نہیں کر سکتا جو لڑکی کر سکتی ہے۔ وہ جو ہے عقل مند تھی، وہ نوجوان لڑکی عقل مند تھی۔ جب وہ فرعون کی بیٹی وہاں پہنچی تو مریم انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم نے کہا کہ جا اور اس کو لے کر آ، وہ ٹوکرے کو لے کر آ، اس کو دیکھا اور وہاں موسیٰ تھا، اور وہ رویا۔ اور مریم نے کیا کیا؟ مریم نے کہا یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے، اور کسی نے بھیج دیا اس نے۔ مریم وقت پر آئی، آپ بھی وقت پر آئیں گے، آپ کو کبھی دیر نہ ہوگی۔ جب وقت مقرر کیا ہے تو آپ وقت پر آئیں گے، یسوع کے نام میں آپ وقت پر آئیں گے۔ آپ دیکھیں اس کی عقل مندی دیکھیں، آپ عقل مندی۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ میں کسی کو جاؤں بلا کر لاؤں، نہیں، میں اس کی ماں کو ڈھونڈوں، میں کسی عورت کو دیکھوں کہ یہ اس کے لیے دودھ کا بندوبست کرے۔ یہ جو ہے منصوبہ خدا کا منصوبہ ہے۔ یہ جو عورت جو ہے عقل مند ہے، یہ جو فرعون کی بیٹی ہے یہ عقل مند ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے پاس دودھ نہیں ہے، ابھی اس نے یہ نہیں سوچا میرے پاس دودھ نہیں ہے، ابھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے وہ جائے گا، کیسے یہ بڑا ہوگا۔ وہ ماں جو ہے، ماں نے اسے دودھ پلایا، موسیٰ کی ماں نے اسے دودھ پلایا، اور موسیٰ نے جو ہے خدا کے لیے عجیب کام کیے، اور مریم کو خدا نے برکت بھی دی۔ آپ دیکھیں جب آپ عجائب کرتے تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ میکا میں دیکھیں آپ جو بھی خدا کے لیے کرتے ہیں خدا آپ کو برکت دیتا ہے، میکا میں دیکھیں، میکا چھٹے باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں، میکا 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے میرے لوگو، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں عرضدہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ خدا نے ان کو لیڈر بنایا، وہ آگے چلے،
ہماری بیٹیاں لیڈر ہوں گی، قوم کے لیے لیڈر ہوں گی، چرچ میں لیڈر ہوں گی، بادشاہت میں لیڈر ہوں گی۔ اے بیٹیوں آپ بھی عجیب کارنامے کریں گے یسوع کے لیے، عجیب کام کریں گے۔ خدا کا جو کلام ہے آپ پر قائم رہے گا، خدا آپ کا قائم رہے گا، آپ کو بھی برکات جو ہے حصے میں ملیں گی، جیسے موسیٰ اور مریم کو ملی۔ اعمال میں دیکھیں، اعمال دوسرا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، نبوت کریں گی، نبوت کریں گی۔ انہیں نہ روکے، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے نوجوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، نبوت کریں گی۔ یہ دیکھیں حصہ ملا ہے۔ آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹیاں ہیں، آپ کو ترقی کرنی ہے بادشاہت میں، بادشاہت کی تیاری میں نوجوان عورتوں کا حصہ ہے۔ آئے ہم تیسرے نقطے کی طرف ابھی چلتے ہیں، بادشاہت کی تیاری میں خادمین کا اثر۔ کافی نوجوان عورتوں کے بارے میں ہم نے بات کی، ابھی ہم بات کریں گے یوسف کے بارے میں، سیمویل کے بارے میں، یرمیا کے بارے میں، دانیل کے بارے میں، تیموتھیوس کے بارے میں۔ آپ ان میں سے ایک کی طرح ہو یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے، ہم یوسف کے بارے میں دیکھیں گے، پیدائش 41ویں باب میں آپ یوسف کے بارے میں جانتے ہیں۔ 41ویں باب میں ہم دیکھیں گے، 38ویں آیت میں دیکھیں گے، پیدائش 48واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں سوال کیا گیا ہے، خداوند نے اسے قابل کیا۔ یہ جب ہم یوسف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بچایا گیا، کن چیزوں سے وہ گزرا، کن معاملات سے وہ گزرا، لیکن وہ بچایا گیا، وہ یوسف جو ہے بچایا گیا، اور وہ پاک کیا گیا، مخصوص کیا گیا، اور اس نے جو بھی کام کیا اس نے مخصوص کیا ہوتا، وہ پاک کیا گیا ہوتا۔ جب وہ اس کے بھائی اس کے پاس آئے، انہیں لگا کہ یہ اسے قید میں ڈالیں گے، سزا دیں گے، نہیں، ان کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے میں غلامی میں نہیں آیا، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ وہ بچایا گیا، وہ پاک کیا گیا، غلامی میں بیچا گیا۔ وہ غلامی میں جب بیچا گیا تو اس سے کچھ بھی اسے فرق نہ پڑا، وہ کیونکہ وہ غلامی میں تھا، وہ غلامی میں بیچا گیا، جب وہ قید میں تھا تو اس کو جو ہے خواب آیا، اس نے خواب دیکھا، آپ جہاں بھی ہوں گے خواب دیکھیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور وہ کامیاب ہوا۔ خداوند نے 44 کے گھر کو برکت دی یوسف کی وجہ سے، وہ جو ہے اس نے ترقی کی، اس نے گناہ نہ کیا جس طرح آپ بھی گناہ نہ کریں گے، اس نے گناہ نہ کیا اس طرح آپ بھی گناہ نہ کریں گے یسوع کے نام میں۔ اسی کی وجہ سے اسے ترقی ملی، اور وہ قید میں ڈالا گیا۔ قید میں وہ جو دیکھے خدا کے کلام کی غلط ترجمانی نہ کریں، وہ قید میں ہے، وہ جو ہے قید سے محل میں گیا، وہاں 2 نوکر تھے، ان کو خواب آیا، جب وہ خواب کی تعبیر کی، اور اس تعبیر کی کہ ایک کو اس نے بتایا کہ تو چھوڑا جائے گا، تو جلد رہا ہوگا، اور جب وہ گیا کچھ نہ ہوا، 1 سال کچھ نہ ہوا، 2 سال کچھ نہ ہوا، ابھی فرعون کو خواب آیا، فرعون نے خواب دیکھا، فرعون کو اس نوکر نے بتایا کہ مجھے یاد ہے میں جب قید میں تھا تو مجھے خواب آیا تھا اسی طرح، اور میرا جو پارٹنر تھا اس نے اس کی تعبیر کی اس خواب کی، اور اس نے میرے لیے اور میرے دوست کے لیے تعبیر کی، اور ابھی اسی طرح وہ بچایا گیا۔ فرعون نے پھر کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اور اس نے ان کو بلایا، جب ان کو بلایا تو اس نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی، اور اس طرح وہ قید میں سے نکل گیا، اور اس طرح وہ پیلس میں گیا، اس طرح وہ محل میں گیا، اور آپ بھی اسی طرح نکلیں گے، آپ بھی بچائے جائیں گے،
آپ خندق سے نکل جائیں گے اور آپ کامیاب ہوں گے یسوع کے نام میں. آپ جو ہے کامیابی کی طرف جائیں گے یسوع کے نام میں. آپ قید سے نکالے جائیں گے, آپ تاریکی سے نکالے جائیں گے, خدا کا نور آپ پر چمکے گا اور آپ پرموٹ ہوں گے, آپ کو پرموشن ملے گی یسوع کے نام میں. مشکل سے نہ ڈریں, مشکل سے نہ ڈریں. آپ ستائے جاتے ہیں نہ ڈریں, آپ ستائے جاتے ہیں نہ ڈریں. آپ تاریکی سے نکلیں گے, آپ تاریکی سے نکلیں گے, آپ خندق سے نکلیں گے. خدا آپ میں اپنی مرضی پوری کرے گا, خدا کی مرضی آپ میں پوری ہوگی. یہ ہے, اس طرح خدا اپنی مرضی پوری کرے گا. کچھ بھی آپ کی زندگی میں, آپ کا جو اختتام ہے وہ اچھا ہوگا یسوع کے نام میں. عظیم کام ہوں گے آپ کے ذریعہ سے. آپ جو ہیں خدا کے کام کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا, آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگا, آپ کے قبیلے کے لیے فائدہ مند ہوگا, آپ کے قبیلے کے لیے, آپ کے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا یسوع کے نام سے. بچایا گیا, آپ بھی بچائے گئے یسوع کے نام میں. خدا کا شکر کرے. وہ بیچا گیا, وہ کامیاب ہوا, آپ بھی کامیاب ہوں گے. آپ بھی مشکلات میں آئیں گے لیکن آپ مشکلات پر غالب آئیں گے, مشکلات پر غالب آئیں گے یسوع کے نام میں. وہ جو ہے ستایا گیا, وہ ثابت قدم رہا, ستایا گیا ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا. اس کو خداوند پر بھروسہ تھا, خداوند پر بھروسہ تھا اس کو خداوند پر بھروسہ, اور وہ بھروسہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. آپ کا بھروسہ فیل نہ ہوگا یسوع میں. یوسف نے اسی طرح یسوع نے. آئے ہم سیمویل کے بارے میں دیکھیں. سیمویل دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں گے. سیمویل دوسرا باب. اور سیمویل جو ہے کہ ایسی جگہ پر پلا بڑا جہاں بہت شریر تھے, وہ جہاں بہت بے دینی تھی, لیکن وہ مضبوط تھا, وہ پاک رہا اور راست باز رہا. وہ ایسی جگہ سے نکلا پھر بھی راست باز رہا. جو بھی مشکلات ہوں, جس بھی مشکلات میں بھی آپ کو ڈال دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ فتح یاب وہاں سے نکلیں گے, آپ وہاں غالب آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کہیں بھی ہوں لیکن آپ غالب آئیں گے. دوسرا سیمویل 12ویں باب, دوسرا سیمویل اور یہاں لکھا اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. پہلا سیمویل دوسرا باب اسی 12ویں آیت میں, اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. یہاں یہ دیکھیں ایسی جگہ پہ جو پلا بڑا, اس کے بیٹے بہت شریر تھے. وہ ایسی جگہ پہ پلا بڑا جہاں لوگ گناہگار تھے, وہ ان کے بیچ پلا بڑا جو بے دین لوگ تھے, لیکن وہ ویسا بے دین نہیں تھا, وہ شریر نہیں تھا. وہ جو تمام شرارت ہے ان سے الگ نکلا, وہ پاک تھا. آپ بھی پاک ہوں گے. اور 26ویں آیت میں دیکھیں, 26ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ لڑکا سیمویل بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کو مقبول تھا. خدا اور انسان دونوں کو مقبول تھا, دونوں لوگ انہیں پسند کرتے تھے. اب مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں سیمویل کی کہانی کے بارے میں, آپ جانتے ہیں وہ تبدیل ہوا. ہم بھی تبدیل ہوں گے, ہمیں بھی تبدیل کرنی ہے. ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرنی کہ وہ تبدیل ہو نوجوان. وہ مخصوص کیا گیا تھا. اس نے خدا کے ساتھ عہد باندھا اور وہ ثابت قدم تھا اور وہ کرپٹ نہیں تھا. وہ جتنی بھی بے دینی والی سراؤنڈنگ تھی, ماحول تھا, اس میں وہ نہیں لے سکی سیمویل کو. وہ پاک ہی رہا. خداوند کا کلام اس سے بولا اور خداوند نے اسے جلایا, خداوند نے اسے بڑھایا. خداوند آپ کو ہی بڑھائے گا. نوجوانوں, خداوند آج آپ کو ہی بڑھائے گا. نوجوان عورتوں, خداوند آج آپ کو ہی بڑھائے گا. ہم نے یوسف کے بارے میں بات کی, سیمویل کے بارے میں بات کی. ابھی ہم دانیل کے بارے میں بات کریں گے. دانیل پہلا باب اور اس کی یہ آیت ایسی ہے جو آپ جانتی ہیں. دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے. یہاں لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس میں سے جو وہ میں پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سیراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. اس نے اپنے آپ کو نہ گرایا. ہم پہ مشکلات آئیں گی, لوگ آئیں گے ہمیں پٹڑی سے اتارنے کے لیے. آپ کالج جاتے ہیں, لوگ آپ کو پٹڑی سے اتاریں گے. مشکلات آتی ہیں. جو مشکلات ہیں لوگ آپ کو آتے ہیں, لیکن آپ دانیل کی طرح کامیاب ہوں گے. آپ پٹڑی سے نہ اتریں گے, آپ بابل میں جائیں گے,
آپ بابل میں جائیں گے، بابل کے لوگ آپ کو متاثر نہ کر پائیں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ اس نے کمپرومائز نہ کیا، اس نے کمپرومائز نہ کیا، اس نے سمجھوتا نہ کیا، اس نے سمجھوتا نہ کیا، اور راست باز ہی رہا، اور راست باز ہی رہا۔ آپ بھی ایسے ہی راست باز ہی رہیں گے۔ دانیل جو ہے، دانیل ایک عام شخص نہیں تھا، عام شخص نہیں تھا، عام شخص نہیں تھا جسے ہر کوئی اپنی طرف اپنی ساتھ لے جائے، جو کوئی اسے پٹڑی سے اتار لے کے جائے۔ آپ بھی جہاں جائیں گے آپ بھی نایاب ہوں گے، آپ کہیں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ نایاب ہوں گے دانیل کی طرح۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں وہ جو ہے فتح یاب تھا، فتح یاب تھا، آپ کی روح، وہ آپ کی روح پر فتح یاب نہ ہوں گے، آپ کی روح پر فتح یاب نہ ہوں گے، آپ کی جو کامیابی ہے اس پر فتح یاب نہ ہوں گے یسوع کے نام میں۔ دانیل چھٹا باب دیکھیں گے ہم، دانیل چھٹا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت دیکھیں گے، دانیل چھٹا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت ہم دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے، مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کرے، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، نہ پا سکے، نہ پا سکے۔ آپ میں بھی وہ قصور نہ پا سکیں گے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا، کیونکہ وہ دیانتدار تھا۔ آپ بھی دیانتدار ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یسوع کے نام میں۔ آئیں ہم یرمیہ دیکھیں، یرمیہ دیکھیں، یرمیہ پہلا باب۔ یہاں کوئی نوجوان ہے جس کے ساتھ خدا نے بات کی، یرمیہ پہلا باب چوتھی آیت میں دیکھیں گے، یرمیہ پہلا باب چوتھی آیت۔ یہاں خداوند آپ کو بھی اسی طرح استعمال کرے گا، آپ باوفا رہیں گے یرمیہ جس طرح، یسوع کے نام میں۔ یرمیہ پہلا باب، یرمیہ پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ وہ بچہ ہی تھا، بھی بچہ ہی تھا۔ یہاں ساتھیوں میں لکھا، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ بھی جہاں بھی جائیں گے خداوند آپ کو جہاں بھیجے گا آپ کامیاب ہوں گے یسوع کے نام میں۔ آپ اسکول میں جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے، آپ کالج میں جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے، جب آپ یونیورسٹی جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے، آپ جب بھی آپ خدمت کے لیے جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے، آپ اپنی نوکری پر کامیاب ہوں گے، اور آپ جو ہے متاثر کریں گے، آپ اس کلیسیا میں لوگوں کو لے کر آئیں گے، آپ اس منسٹری میں کام کریں گے یسوع کے نام سے۔ 17ویں آیت میں دیکھیں، اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ، ان کے چہروں کو نہ دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، لوگ آپ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خدا میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ رہوں گا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، آپ سن رہے ہیں؟ وہ آپ کو نہ چھوڑے گا، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں گا۔ خداوند آپ کو چھڑائے گا، جو بھی لکھا ہے زمین پر، جو بھی آپ لکھیں گے وہ آسمان پر لکھا جائے گا یسوع کے نام میں۔ یرمیہ 15واں باب اور اس کی قسم، ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا،
शरीरों के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको अंडरलाइन कर लें, इसकी निशानदेही कर लें। आप जब भी जाएं आप ये पढ़ें, आप कॉलेज जाएं, आप यूनिवर्सिटी जाएं, आप क्लास में जाएं, आप जहां भी जाते इस आयत को साथ लेकर जाएं, क्योंकि आपके साथ जो है अभी आपके चौगिर्द बाढ़ होगी। आप जहां भी जाएं, मामा पापा वालिद साहब जहां भी जाते हैं आप कामयाब होंगे। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको शरीर के हाथ से छुड़ाएगा, वो आपको शरीर के हाथ से छुड़ाएगा। और खुदा जो है, खुदा के वादे पूरे होंगे। खुदावंद आपको कभी ना छोड़ेगा। अभी वक्त है हम अपने कदमों पर खड़े हों, अभी वक्त है हम अपने कदमों पर खड़े हों। हम देखे दाऊद से हम देखते आ रहे हैं, दाऊद से देखते आ रहे हैं, दाऊद के बारे में, दाऊद की क्वालिटीज हमने देखी। दाऊद को खुदा ने सर बुलंद किया। अभी ये आपका वक्त है, अभी ये आपका वक्त है। आप खड़े हो, कदमों पर खड़े और खुदा से कहे कि मैं फतेहयाब हूंगा, मैं फतेहयाब हूंगा, फतेहयाब हूंगा। तूने जिस लिए मुझे बनाया है मैं उसको हासिल करूंगा, मैं उसको हासिल करूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा। मैं हासिल करूंगा, मैं हासिल करूंगा। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, बहन भाई खड़े हो, बेटे बेटियां खड़े हो, नौजवानों खड़े हो। ये दिन शानदार दिन है आज का, ये दिन, ये खूबसूरत लम्हे हैं, ये आपका दिन है, ये लम्हात आपके हैं। खड़े हो, खड़े हो। ये नस्ल के लिए, ये आज की नस्ल के लिए है, ये आज की नस्ल के लिए है। आप सिर्फ जिंदगी से ना गुजरेंगे, आप इधर उड़े नहीं, आप गवाह बनेंगे, आप गवाह बनेंगे, आप मुतासिर करेंगे, आप मुतासिर करेंगे, आप मुतासिर करेंगे, आप माशरे को मुतासिर करेंगे, आप चर्च को मुतासिर करेंगे, आप कलीसिया को मुतासिर करेंगे। आप बचाए गए हैं, आप बचाए गए हैं। जो कोई खुदा का नाम लेता है वो बचाया जाएगा, आप बचाए जाएंगे। जो खुदा का कलाम पर अमल करता है, जो बहन बेटी माँ मामा पापा, जो कोई खुदा के नाम से आता है वो बचाया जाएगा। आप पुकार सकते हैं, आप ललकारें खुदा को, आप ललकारें, आप खुदा के नाम को पुकारें। जो कोई खुदा के नाम को पुकारेगा, आप पुकारें, आप खुदा के नाम को पुकारें, कहें, बोले, मखसूस हो, मुकद्दस हो, मुकद्दस रूह से कहे, रूहें जीते, खिदमत करे, कलीसिया की खिदमत करें, जिंदा कलीसिया की खिदमत करे। खुदा का कहे कि खुदा शुक्रगुजार हूं, मैं दस्तयाब हूं, मैं अवेलेबल हूं। तब्दील हुआ, मखसूस हुआ, खुदा के वादों पर साबित कदम, खुदा पर भरोसा रखने वाला। कोई भी चीज आपको वापस नहीं लेके जाएगी पुरानी जिंदगी में, कोई भी आपकी हिम्मत ना तोड़ पाएगी, कोई आपको पीछे ना लेके जाएगी, कोई भी चीज आपको खौफजदा ना करेगी। आप मकसद के लिए हैं, आप मकसद के लिए हैं, आप मकसद के लिए, आप वो मकसद पूरा करेंगे। खुदावंद का फजल आपके लिए काफी है। आप जहां भी हो, आप जहां भी जाते हैं, कोई भी जती जूलियत आप पर गालिब ना आएगा। खुदावंद का फजल क्योंकि आपके साथ है। खुदावंद की रूह आपके साथ होगी, नौजवानों के साथ होगी। खुदावंद की रूह जो है नौजवान औरतों के साथ है। आपके साथ हो रूह, आपको बचाएगी, वो आपको कायम रखेगी। जब वो किसी को बचाता है वो उसे कायम भी रखता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। खुदावंद आपकी मदद है, खुदावंद हमारी मदद है जी। मैं किसी से ना डरूंगा, वो हमारी कुव्वत है,
وہ ہماری شیلڈ ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمارا سیویئر ہے، نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے. وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ رہے گا تمام زندگی. آپ کامیاب ہوں گے. جتی جولیت کی جو لانتیں ہیں، فلسطینیوں کی جو لانتیں ہم پر ختم ہوں گی. جو ان کی جو شریرانہ حرکتیں ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہوں گی، آج ہی نکل جائیں گی. جاری رکھیں، جاری رکھیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں. اور انہیں کہیں کہ میں یسوع کے نام سے آتا ہوں، رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں، اور میں فتح یاب ہوں گا، غالب آؤں گا. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. آپ کی زندگی میں قائم رہے. ہاللویا. آپ کی زندگی میں قائم رہے. خدا کی خوشی آپ کی زندگی میں قائم رہے. خداوند کی فتح آپ کی زندگی میں کامیاب رہے. یہ آج ابتدا ہے آپ کے لیے. ایک نیا دور آپ کی زندگی میں ہے. یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے. ایک نئے لیول کی طرف آپ جاتے ہیں آج سے. میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کی زندگی میں برکات آ رہی ہیں. چلائیں، چیخ کر پکاریں، پکاریں. فتح یابی، فتح یابی مسیح میں. فتح، فتح، فتح مسیح میں فتح پر قائم رہے. کھڑے ہو، کھڑے ہو. اور آپ کھڑے ہو، کھڑے ہو. اور ان کو لے لیں، ان کو لے لیں. دکھ کو بھول جائیں، دکھ کو بھول جائیں، آنسوں کو بھول جائیں، ناکامی کو بھول جائیں، ناکامی کو بھول جائیں. یسوع ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں. کیونکہ ہم جب پیدا نہیں ہوتے تو ہمیں جانتا تھا. جب ہم یہاں موجود ہونے سے پہلے تو ہمیں جانتا تھا. اس سے پہلے ہم یہاں اس لیول تک آتے ہیں تو ہمیں جانتا تھا. ہر بہن، ہر بیٹی، ہر نوجوان عورت کو، ہر نوجوان لڑکے کو، ہر ایک کو تو جانتا ہے، ایک ایک کو جانتا ہے، نام بہ نام جانتا ہے. خداوند، اے خداوند، تم ہمیں جانتا ہے. تیرے منصوبے ہمارے لیے اچھے ہیں. آج کا دن ہے خداوند، تیری اے خداوند کلام پورے ہونے کا دن ہے. خداوند، اے خداوند، شیطان جو ہے تیرے مقصد کو اے خدا نہ روک پائے گا. اے خداوند، شریر جو ہے تیرے مقصد کو ہماری زندگی میں نہ روک پائیں گے. اے خداوند، بیماری اے خداوند تیرے مقصد کو ہماری زندگی میں نہ روک پائے گی. اے خداوند، جو شیطان ہم پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت ہمیں نہ روک پائے گی. اے خداوند، دعا کرتے ہیں، منفی خیال اے خداوند ختم کرتے ہیں یسوع نام میں. بیماری کو اے خداوند یسوع نام میں ختم کرتے ہیں. اے خداوند، حملے، شیطان کے حملے یسوع کے نام سے ہماری زندگی سے نکل جائیں. میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے دعا کی. میری بیٹی، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. کوئی بھی چیز جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے خدا یسوع نام میں ختم کر. ہر ایک چیز، ہر ایک ناکامی، ہر ایک شک کی شکست وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. آپ کا دن ہے، یہ فتح یابی کا دن ہے. کامیابی، فتح یابی آپ کی زندگی میں آئے گی. جو بھی ذرائع آپ کو چاہیے، آپ کو اونچائی تک جانے کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے، خدا آپ کو مہیا کرے گا یسوع کے نام میں. قبول کریں، اپنی نجات کو لے لیں اپنی نجات کو، اپنی محافظت کو لے لیں، مخصوصیت کو لے لیں، محافظت کو لے لیں. خداوند کی اشیاء، خداوند کی وہ چیزیں لے لیں. آج وعدہ پورا ہوگا، یسوع کا کلام آج پورا ہوگا آپ کی زندگی میں. خدا نے داؤد کی مدد کی، خدا نے سیمویل کی مدد کی، خدا نے اس چھوٹی لڑکی کی مدد کی، مریم کی مدد کی.
اس نے یرمیا کی مدد کی, اس نے تیموتھیوس کی مدد کی. وہ آپ بھی خدا کے دل کے لوگ ہیں, آپ بھی خدا کے دل کے لوگ ہیں. خدا نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کی زندگی میں آج برکات بہیں گی. وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کرے گا. وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. راستہ میں آپ کے ساتھ ہوگا. وہ راستہ میں آپ کے ساتھ ہوگا. اور آپ جو کہیں گے وہ آپ کو مہیا کرے گا یسوع کے نام میں. میرے بہن بھائی, میری بیٹی بیٹیاں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی سروس میں. یہ سروس جو ہے, آج کا جو کلام ہے, زندگیاں تبدیل کرنے والا ہے. اور اس نے آپ کی زندگی تبدیل کی ہے, آپ کے سفر کو تبدیل کرتا ہے. اور آپ جو بھی آپ کی عمر ہے, اس نے موسیٰ کو بلایا, وہ چھوٹا ہی تھا اور وہ موسیٰ کامیاب تھا. آپ جو بھی ہیں آج, آپ کو بنایا گیا ہے, آپ کو مقصد کے لیے بنایا گیا, اور آپ کامیاب ہوں گے یسوع کے نام میں. آپ کامیاب ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے. بے شک آپ ستائے گئے ہیں, بے شک ستائے گئے ہیں. منفی چیزیں آپ کی زندگی میں وہ دھو دے گا, اور ایک نئی زندگی آپ میں بہے گی. آپ کامیاب ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے. آپ آسمان پہ جس کے بارے میں کچھ لکھا آپ وہ حاصل کریں گے. آپ گائیں گے, داؤد کی طرح گائیں گے. آپ لکھیں گے داؤد کی طرح. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی متاثر کرنے والی ہو, قوت والی زندگی ہو, دوسروں کو متاثر کرے یہ زندگی. اور آپ اندر سے خدا کو جانیں. گھر واپس جائیں. گھر واپس جب آپ جائیں گے, آج آپ گواہ بنیں گے. آپ گواہ بنیں گے. خود آسمان جو ہے آپ کی گواہی لکھے گا. آپ ممسوح ہیں, آپ غالب آنے والے ہیں, آپ فتح یاب ہوں گے, آپ ممسوح ہیں. آپ بحالی کی طرف جائیں گے. آپ محافظ ہیں. خداوند کی خوشی آپ میں ہمیشہ رہے گی. شادمانی آپ کے ساتھ رہے گی. بھائی بہن, بیٹی بیٹے جائیں اور کامیاب ہوں. خداوند کے گواہ بنے. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں.